واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 95 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یا بعد میں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمارے سبسکرائبر میں اضافہ ہوتا ہے اور عید کے بعد انشاءاللہ روزانہ 3 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ عید کے بعد آپ کے لیے ایک منفرد کردار حسن بن صباح کی جنت کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں فاطمہ والے واقعے کے اختتام کی جانب۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم جو پسند کرو گی، چاہے سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ ہو یا مصر کی سمندری حدود کا علاقہ، تم جو پسند کرو گی اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ ناظرین، فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے، ورنہ وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی، ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس حسین و جمیل لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر حیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے رخ کی جانب، جہاں تینوں نقاب پوشوں نے پہلے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبیس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے، ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں، یعنی یہ وہی گروہ ہے جو حسن بن صباح کا بنایا ہوا راز ہے، جس کو آج تک لوگ نہ سمجھ سکے۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بے شمار دولت دی گئی تھی اور یہ وعدہ بھی دیا گیا تھا کہ بغاوت کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی قتل ہو جائے گا تو مصر کی سلطنت اور سرحدی علاقوں کی سلطنت میں خود مختار ریاست بنا کر اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے مصلح الدین نے خضر الحیات کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر حیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، مصلح الدین اور صلیبیوں کے نزدیک مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا، جو خضر حیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جان بازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کو قتل کر کے اس دستے کو تبدیل کروانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے والے حشیشین اور ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے تھے، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش۔ ناظرین، اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ سے مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی، یعنی اپنے شوہر مصلح الدین کے ساتھ۔ ناظرین، مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کال کوٹری میں گئے تو وہ مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا کپڑا پڑا ہوا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا
بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر شور کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اسے دوائیاں پلائی گئیں لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا۔ معزز ناظرین، اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بن وائس تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ کہیں سے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ آدمی تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرے میں اونچی اونچی حیثیت کے دو چار افراد سے پتہ چلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ناظرین، ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا سہرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے ساتھی روپوش ہونے لگے ہیں۔ ناظرین، زین الدین علی نے چند تخریب کاروں کے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے اور آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے تاکہ مزید تخریب کاروں کو گردن سے پکڑ کر مارا جائے، اور پھر حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ ناظرین، حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین بن علی وائس کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھا، بغل گیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا نائب مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ مصلح الدین ہی خضر الحیات کا قاتل نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات بتائیں۔ ناظرین، زین الدین نے مزید بتایا کہ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی، اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہ پھیلائی گئی ہے کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اس فوج کے ہر مجاہد کو خوبصورت عیسائی لڑکیاں بھی دی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ میں آئی تھی، اور مصر والی فوج میں دہشت پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی
ایوبی چاہتا یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، زین الدین نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم نے مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ اطلاع سنتے ہی سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے اور چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی۔ میں لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں کروں گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت بھی دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، مگر دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ ناظرین، وہ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایات دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت کہیں بھی نہیں رکنا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں ملوں گا یا نہیں۔ اگر میں زندہ نہ ہوا تو امارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے والد محترم نجم الدین ایوب کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترمہ والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہاں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ ناظرین، یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے والا قاصد تھا وہ سیدھا نور الدین زنگی کے پاس پہنچا۔ اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا۔ اس حال میں پیغام لے کے ناظرین، اس جوان شیر مجاہد نے پیغام سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ ناظرین، یہ قیامت خیز پیغامات پڑھ کر سلطان نور الدین زنگی نے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعہ اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس گرد میں کیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 96 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔